میں ہوں ڈاکٹر عبد الجبار خان آپ کی خدمت میں۔ ملک میں عجیب و غریب صورتحال اس وقت پریویل کر رہی ہے، یعنی موجود ہے۔ ایک طرف تو راوی چین لکھتا ہے اور دوسری طرف قوم بے چین ہے۔ بے چین کس محاذ پر ہے کہ اسلام آباد سے آنے والی خبریں کسی بھی طور پر تسلی بخش، اطمینان بخش نہیں ہیں، خواہ وہ معاشی فرنٹ پر ہوں، معاشی میدان میں ہوں یا پھر آئینی یا سیاسی میدان میں۔ ایسا لگتا ہے کہ یا تو 1973 کے آئین میں کوئی ایمبیگوٹی ہے، یا اس میں اسٹرینتھ نہیں ہے، یا اس میں اسپائن نہیں ہے۔ ایوری ناؤ اینڈ دین 1973 کے آئین کے بعد سے جو امینڈمنٹس ہوتی چلی آ رہی ہیں، کہاں ہم 26ویں امینڈمنٹ کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ اور پھر بھی جب بھی کوئی کرائسس پیدا ہوتا ہے، وہ آئین جو ہے، جو بڑا ہی متفقہ آئین کہلاتا ہے، وہ فیل ہو جاتا ہے سلوشن دینے میں۔ یا یہ کہیے کہ اگر آئین اپنی جگہ بہت اچھا اور بہت بہترین ہے تو اس پر عمل درآمد سیاستدان، پارلیمنٹیرینز یا جو فوجی حکمران رہے ہیں وہ عمل کرنے میں پس و پیش کرتے رہے ہیں۔ یہ وہ مسائل ہے، یہ وہ مشکلات ہیں، انٹینشنز نہیں ہیں۔ آج بھی یہی صورتحال ہے کہ پاکستان الیکشن کمیشن کے چاروں جو میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ کے طور پر، پارلیمنٹ کی طرف سے جو ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن، وہ فیل ہو گئے۔ چیئرمین صاحب جو ہیں وہ ایڈمنٹ ہیں، ضد میں پکڑے ہوئے کہ جی میں اپنی جگہ پہ قائم ہوں۔ بھئی خدا کے واسطے ملک کے اندر بہت شدید بحران پیدا ہونے سے بہتر ہے کہ اپنے گھر چلے جائیں۔ اور صدر پاکستان کی پچھلے سال آپ نے جو اس وقت صدر تھے ڈاکٹر عارف علوی، ان کی بات نہیں مانی آپ نے۔ پنجاب میں جو الیکشنز کرانے تھے، بائی الیکشنز، وہ نہیں کرائے۔ کے پی میں بھی مسئلہ پیدا رہا، گورنر اڑ گئے۔ اور پھر الیکشن کمیشن کا جو ایک بالکل پارٹیزن رول تھا، جانبدارانہ رول تھا، اس پر کوئی ریپریمانڈ نہیں کر سکا سپریم کورٹ۔ پھر محترم قاضی صاحب آ گئے، بندیال صاحب گھر چلے گئے۔ یہ وہ کہانیاں ہیں جو عوام اچھی طرح سے یاد رکھتے ہیں ان باتوں کو۔ مسائل ہیں کہ حل ہی نہیں ہو پا رہے، معاشی مسائل میں لوگ گھرے ہوئے ہیں، اقتصادی مسائل ہیں، لوگوں کی ہوم اکنامکس، گھر کے بجٹ جو ہیں وہ الٹ پلٹ ہو گئے ہیں، تتر بتر ہو گیا معاملہ۔ آخر کون کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ وزیر اعظم نیو یارک میں ہے اس وقت، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کو خطاب کرنے کے لیے۔ پیچھے پاکستان میں آپ کے دیکھا، آپ نے سنا تمام ذرائع ابلاغ پر کہ تفصیلی فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جو کہ مستقبل کے چیف جسٹس ہوں گے انڈر دی کانسٹیٹیوشن، تو وہ انہوں نے جاری کر دیا ہے، جس میں انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن ناکام رہا 8 فروری کے انتخابات کو غیر جانبدارانہ طور پر اور فیئر انداز میں، ٹرانسپیرنٹ انداز میں منعقد کرانے میں دبا کے دھاندلی ہوئی۔ اور 47 کے جو فارم والے ہیں وہ ان کے بارے میں پورا میڈیا چیخ رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی جو سیٹس کی دیے جانے کی بات تھی، اس میں اسی سے متعلق یہ فیصلہ ہے جس کو کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ ہیڈ آن کہاں لے کے جائے گا آپ کو؟ یہ کلیش آپ کو کہاں لے کے جائے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں۔ ملک میں بے چینی ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے تماشا پاکستان میں جو لگا ہوا ہے۔ یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ عجیب و غریب ملک ہے۔ یا تو پھر آئین کو ایبروگیٹ کر کے اوپر روشن دان میں رکھ دیا جاتا ہے، یا پھر وہ آئین جب آپریٹو ہوتا ہے اور جب یعنی اس کے اثر میں پوری حکومت اور پاکستان چل رہا ہوتا ہے، تو اس میں یہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنز دوسرے انسٹیٹیوشن کے خلاف ہوتا ہے۔ قاضی صاحب کا بھی یہی معاملہ ہے، چلے جائیں، کہہ دیں کہ بھئی مجھے کوئی ایکسٹینشن نہیں چاہیے۔ آخر کیا اس میں شہد اور گڑ لگا ہوا ہے ان عہدوں میں کہ آپ جو ہیں وہ اپنی ٹرم پوری کرنے کے بعد جانے کو تیار نہیں ہے؟ ظاہر ہے کوئی مفادات ہیں، ذاتی مفادات ہوتے ہیں تو انسان عہدے سے چپکا رہتا ہے۔ بے شمار ایسی مثالیں ہیں۔ اور یہ جو شاونزم ہے نا، جس کے بارے میں اب سار عالم نے بڑی اچھی بات کی تھی اور اپنا حسن نثار نے بھی اس کو انڈورس کیا تھا، یہ ہماری قوم کو جو وہاں پہ ہے رحیم یار خان سے لے کر اور اخوڑا خٹک دریا کے اس پار تک، یعنی پنجاب، ان کو اس بیوروکریسی کو جو افسر شاہی ہے اس کو بدلنا ہوگا اپنے آپ کو۔ پاکستان پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے، آپ کے اوپر ذمہ داری تھی، آپ پاکستان بچانے میں ناکام۔ ہر دفعہ فوج تو نہیں بچائے گی پاکستان، آپ ہی نے پاکستان توڑنے میں کردار ادا کیا کہ بنگالیوں کو ان کے حق نہیں دیے۔ پاکستانی سیاستدان، فوج برابر کی ذمہ دار ہے پاکستان توڑنے میں،
کسی بھی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ سیاستدانوں نے کوئی ایک کنسٹرکٹیو رول پلے کیا۔ شیخ مجیب بھی تو سیاستدان تھا، یعنی 67 تک تو وہ محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ رہا ہے، 67 تک 67 تک۔ یہ جو مسائل ہیں یہ پیدا ہو چکے ہیں، بہت گمبھیر ہیں، اور اگر یہ وڈرا کر دیں اپنے آپ کو، راجہ سکندر صاحب چیف الیکشن کمشنر گھر جائیں اور ان کے ساتھ نثار درانی اور دیگر جو ان کے اراکین ہیں، نیا بورڈ بنا دیا جائے، نیا کانسٹیٹیوشن کے تحت جو ہے کانسٹیٹیوشن کے تحت نیا الیکشن کمیشن بنا دیا جائے۔ یہ جو کمیشن ہے نا یہاں بھی اور ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی، یہ کمیشن ہی نہیں سنبھل پا رہے ان سے، پاکستان کی بیوروکریسی سے، حکومتوں سے۔ دونوں طرف کرپشن ہے، میسو کرپشن ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے اس قوم کا۔ دوسری طرف حمود الرحمان کمیشن بھی یاد آتا ہے، اس کی رپورٹ آج تک منظر عام پر نہیں آ سکی۔ یہ جتنے بھی کمیشن ہیں ان کی میرا خیال ہے کہ ان کا دیکھ بھال ہونی چاہیے۔ ان کو ویکسینیشن کی ضرورت ہے، فارمیشن سے پہلے ویکسین لگا دی جائے ان کو، اس کمیشن والوں کو، اور کمیشن جب فارمولیٹ کیا جاتا ہے اور انسٹیٹیوٹ کیا جاتا ہے اس کو۔ تو یہ ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی قدر کہ الیکشن کمیشن ماننے کو تیار نہیں ہے، اور جو مسلم لیگ ہے اور صدر پاکستان یعنی پاکستان پیپلز پارٹی وہ تیار نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان کو بینیفٹ نہیں پہنچ رہے تھے، ایک بندے سے اتنی خوفزدہ۔ اس دوران میں خبر یہ آئی ہے ناظرین کہ نیا انٹر سروسز انٹیلیجنس کا چیف جو ہے لیفٹیننٹ جنرل عاصم علی کو نامینیٹ کر دیا گیا ہے، مقرر کر دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ آرمی چیف کا اس میں ایک بہت بڑا انپٹ ہوتا ہے، اور وزیر اعظم کی ایک گھوگی بٹھانے والی بات ہوتی ہے کہ انہوں نے منظوری دے دی، وہ امریکہ چلے گئے ہیں۔ آج اعلان کر دیا ہے ISPR نے باقاعدہ طور پر، جو ایڈجوٹنٹ جنرل رہے ہیں ایز اے پروفیشنل سولجر، اور ہمیں امید ہے کہ ایک پاکستان میں اس پریمیئر انسٹیٹیوشن اور اسپائی ایجنسی اپنا کردار بھرپور طور پہ ادا کرتی تھی، ادا کرتی ہے، کرتی رہے گی۔ بلوچستان میں جو BLA موومنٹ ہے، BLA کے جو کام ہو رہے ہیں، پاکستان توڑنے کے خواب دیکھ رہے ہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس بارے میں یعنی ISI چیف سے ہمیں امید کی جا سکتی ہے کہ بھارت کی جو مداخلت ہے، افغانستان کی جو مداخلت ہے، اور ایرانی بلوچستان کی طرف سے جو مداخلت ہے، اس کے سر توڑ مقابلہ کیا جائے گا، اور یہ جو سرکوبی کی جائے گی ان کی، اور بھرپور طور پہ دہشت گردوں کے خلاف کام کیا جائے گا۔ کسی نئے آپریشن کی ضرورت نہیں، ویسے ہی جوان بیٹھے ہوئے ہیں چاروں طرف۔ وزیرستان میں جو صورت حال ہے آپ دیکھ رہے ہیں، ایوری ناؤ اینڈ دین، ہر دوسرے تیسرے دن فوجی جوان اپنی جانیں نذرانہ پیش کر رہے ہیں اس قوم کے لیے، اور ایک طرف ہمارے سیاستدان ہیں کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اقتدار کی گھٹی ان کی گھٹی میں رچ بس گئی ہے، جو کسی بھی طور پر غریب عوام کے لیے سوٹ نہیں کرتی۔ کیا یہاں بھی کوئی ناہید اسلام پیدا ہوگا جس نے بنگلہ دیش میں جو تحریک چلائی تھی، اس نے تو چیف جسٹس کو اٹھا کے رکھ دیا تھا، بدلنا پڑا ان کو، جانا پڑا سب کو۔ یہ ایسی صورتحال، وزیر اعظم کو جانا پڑا، پوری کیبنٹ گورنمنٹ چلی گئی جو 15 سال سے مسلط تھی اور بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے عوام جاگ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ناظرین ہم آپ کی خدمت میں ایک پروگرام شروع کرنے والے ہیں بہت جلد، کل کا، آج کا پاکستان اور کل، یہ انشاءاللہ، تاکہ نئی قوم کو، نئی یعنی نسل کو، اور ان کو گائیڈ کیا جا سکے، ان کے ساتھ بات چیت کی جا سکے، ان کے ساتھ انٹریکشن ہو سکے، اور انشاءاللہ تعمیر پاکستان کے اس پروگرام کے تحت ہم بہت سے مہمانوں کو، سول سوسائٹی، وکلاء اور ریٹائرڈ ججز، بزنس مین، بیوروکریٹس، اور یہ جو ماہرین ہیں مختلف شعبوں کے، ان کے ساتھ گفتگو انشاءاللہ کی جائے گی، اور پروفیشنل انداز میں بات ہوگی۔ یہ جو میڈیا میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی 10 سال ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے تو اپنے آپ کو سینئر جرنلسٹ کہلوانے لگ جاتے ہیں، اور 25 سے 30 سال کے لوگ بیٹھے ہوئے یعنی اینکر بنے ہوئے ہیں، اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ مالکان جو ہیں ان کے ساتھ کیا، یعنی پاکستان کے عوام کو کیا وہ ایجوکیٹ کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنا پروگرام ختم کرتا ہوں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، کامنٹ کیجئے، انٹریکٹیو گفتگو کیجئے اور مشورے دیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ ڈاکٹر عبدالجبار خان کو اجازت دیجیے۔ والسلام۔